أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان انسان دو چیزاں اس دے اندر پائیاں جاونیاں لازمی ہوندیاں. بحیثیت مسلمان ہون دے یہ دو کمال اس دے اندر لازمن پائے جاندے ہیں. ایک غیرت اور دوسرا اللہ دا حیا. جس انسان نو شریعت مقدسہ کافر یا مشرک آکھے اس دے اندر نہ حیا ہوندا ہے اللہ دا تے نہ غیرت ہوندی ہے. بحیثیت مسلمان ہون دے دو چیزاں دا ہر مسلمان چ پایا جاونا ضروری ہے. پہلے اس دے دل چ اللہ دا حیا ہوئے، پھر اپنے مذہب دی غیرت ہوئے. قرآن مقدس دے اندر اللہ نے حیا دا ذکر بھی کیتا ہے اور غیرت اسلامی دا ذکر بھی کیتا ہے. اللہ دے حیا کرن نال بندہ صحیح معنی چ انسان بنتا ہے تے مذہب اسلام دی غیرت رکھن نال اس دی انسانیت نو اللہ کمال دیتا ہے. دو صفتاں اے چونکہ اصل وچ با کمال صفتاں ہیں تو اللہ دیا ہیں. حیا تے حوصلہ اے اللہ دی ذات وچ ہے تے غیرت یہ بھی اللہ دے کمالاں وچوں ایک کمال ہے. اس واسطے جس انسان دے اندر اللہ دا حیا موجود ہوئے اور اپنے مذہب دی غیرت موجود ہوئے انہیں سمجھو کہ اللہ دی صفات وچوں انہوں ایک تخلق تے حصہ نصیب ہویا ہے. اس واسطے ایسے انسان دی زندگی بے عیب زندگی ہوتی. زندگی دے کسے موڑ تے بھی اگر اس دے اندر اللہ دا حیا ختم ہو جاوے یا اپنے مذہب اسلام دی غیرت ختم ہو جاوے انہیں سمجھو کہ وہ دی انسانیت ختم ہو گئی. اللہ دے کاغذاں وچ وہ انسان نہیں رہتا. یہ وجہ ہے کہ مشرک دے اندر چونکہ کافر دے اندر نہ اللہ دا حیا ہوندا ہے نہ مذہب دی غیرت ہوندی. اس واسطے قرآن پاک وچ اللہ اس نو انسان نہیں آکھیا
کتھائی اس نے آخیا کمثل الکلب، اے لٹ کتا ہے. کتھائی اللہ نے اس نے خنزیر آخیا. کسے مقام تے اللہ نے فرمایا من ازلو، اس دے نال دا بے غیرت تے دلہ اور کوئی نہیں. کسے مقام تے اللہ فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اس جیسا بدماش میری مخلوق وچ کوئی نہیں. کسے مقام تے فرمایا کمثل الحمار، اس کو انسان نہ سمجھو، اس کو کھوتا سمجھو. یہ ساریاں بد صفتیاں اللہ نے اس بندے واسطے کی تھی جے دے اندر نہ اللہ دا حیا ہے نہ اپنے اسلام دی غیرت ہے. موٹے لفظوں کے اندر اللہ پاک نے انہوں مشرک بھی آکھیا، کافر بھی آکھیا. مسلمان دا اصل زیور تے گہنا جے نال اللہ دے دربار دے اندر او لا ریب بھی ہوندا ہے، بے عیب بھی ہوندا ہے، او کہ سب تو پہلے اس دے دل وچ اپنے اللہ دا حیا ہوے، اور اس دے بعد اس نو اپنے اللہ نال جڑا ایمان لے آیا ہے اس دی غیرت اتنی ہوئے کہ اس ایمان دے خلاف کرن والے نو او دو اکھاں نال دیکھ نہ سکے، اتنی غیرت ہو. یہ دو ہی چیزاں ہیں جس دا فقدان ہے کائنات وچ. اس کائنات انسانی دے اندر یہ دو چیزاں جدن دیاں ختم ہوئیں یا کمزور ہوئیں، انسان دی انسانیت جڑی ہے وہ انہیں تباہ تے برباد ہو رہی ہے جی میں حیوان دی حیوانیت تباہ ہوندی. جب تک انسان انسان رہے اللہ دے کاغذاں وچ اس کا مقصد بلند ہے، اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے. جس قوم یا جس جماعت دے اندر اللہ دا حیا بھی ہے اور اللہ نال ایمان لے آون دی غیرت بھی ہے، اللہ نے انہوں دا نام رکھا ہے اولئک حزب اللہ، اے میری جماعت ہے. حزب اللہ یہ میرا ٹولہ ہے. لوگ آج کل اپنی جماعت کا نام حزب اللہ رکھیں تے کم شیطان والے ہو دین. اللہ نے انہاں لوگاں دا نام حزب اللہ رکھیا ہے جنہاں وچ اللہ دا حیا بھی کٹ کٹ کے بھرے ہویا ہے تے اللہ نال ایمان دی غیرت کٹ کٹ کے بھری ہوئی. کسے مقام تے اللہ نے انج فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اے میرا پیغمبر اے جڑے لوگ ہیں انہاں دے اندر اپنے اللہ دے نال حیا دا معاملہ بھی بڑا تیز ہے تے اللہ نال جڑا ایمان لایا ہے اس ایمان دی غیرت بھی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. او دا نتیجہ یہ ہے کہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جڑے ستے پہ مومن تے میں نہ دوتے انجے درود و سلام بھیجے نہ جویں تے محبت تے درود و سلام بھیجے. اتنا پیار اللہ پاک نو انہاں لوگاں نال ہے جنہاں لوگاں دے اندر اللہ دا حیا بھی ہے تے اللہ نال ایمان لے آون دی غیرت بھی موجود ہے. اللہ دے خلاف یا انہاں دے ایمان دے خلاف کوئی بات ہوئے او قابل قبول نہیں ہونا. اس واسطے اللہ دے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں من جامع المشرکا او ساکن معہ فہو مثلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑا بندہ ایسے آدمی نال رہنا پسند کرے جس آدمی چ نہ اللہ دا حیا ہے نہ اپنے اللہ نو منن دے نال غیرت ہے،
مشرک نال جس آدمی دی بود و باش تے رہائش ہے وہ چاہے اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوا رہا فہو مثلہ اللہ دے کاغذاں وچ جیا او کافر ہے تے جیا او کافر ہے من جا مال مشرکا او ساکن معہ فہو مثلہ کیوں اس واسطے کہ نہ اس دے اندر اللہ دا حیا موجود ہے نہ اللہ نال ایمان لے آون دی غیرت موجود ہے ورنہ اللہ دے دشمن نال او کدے بود و باش رہائش سنگت رشتہ تعلق ناتا نہ کرتا جیڑا ان کرتا ہے فہو مثلہ وہ انہی ہیں اللہ نے قرآن پاک کے فرمایا انکم اذا مثلہم اگر تسا ایسے لوگاں دی سنگت وچ بیٹھو جڑے لوگاں وچ نہ اللہ دا حیا ہے نہ اپنے مذہب ایمان دی غیرت ہے انکم اذا مثلہم اللہ قرآن چاہتا ہے بس جے او کافرن تے جے تسا کافر معلوم ہوتا ہے اس دنیا انسانیت تے جدوں دا اللہ دا عذاب شروع ہویا ہے کمی نہ دو چیزاں دیئے نہ اسا لوگاں دے اندر اللہ دا حیا رہا ہے نہ اللہ نو من کے اس ایمان دی غیرت رہی ہے اس وقت عام ہے یا خاص ہے ہر کوئی برباد ہو رہا ہے اصل نقطہ حالانکہ راز یہ ہوئے قرآن مقدس نے بڑے بیان کیتے ہیں اللہ نے اتھوں تک ترغیب دیتی ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے قرآن مقدس سے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تواڈے اندر اللہ دا حیا موجود ہے اور تواڈے اندر ایمان دی غیرت موجود ہے تو پھر لا تنازعوا آپس جھگڑا نہ کرو یہ تسا آپس دے اندر مار پٹائی قتل و خون کشت و خون قتل و غارت کی تھی تو نہ تواڈے اندر اللہ دا حیا رہا ہے تے نہ اللہ پاک دے نال ایمان لے آون دی غیرت رہی ہے فتفشلوا فتذهب ريحكم بالکل ڈھلے پائے ویسو کافر قوماں تواڈو تے چڑھائی کر کر کے آسن تانوں دست و مسی نہ ہو سی تذهب ريحكم تواڈی ہوا ختم ہووی سی جویں پھوکڑے چوں ہوا نکل ونجے تے کسے کم دا نہیں انہیں تواڈے وچ وہ طاقت تے قوت دی ہوا نکل وئی سی اگر آپس وچ اختلاف کیتا ہوئے یہ وجہ ہے کہ جنہ لوگاں دے دل وچ اللہ دا حیا موجود ہے اور اپنے ایمان دی غیرت بھی موجود ہے اللہ نے انہاں دے متعلق کیا فرمایا رحماء بینہم وہ آپس وچ انہیں ہن رحماء بینہم انہاں دے اندر ایک چیوٹی جتنا بھی وقفہ نہیں کہ انہاں دے وچ وہ گزر سکیا اتنی محبت تے پیار ہوتا آج وہ چیز مسلمانوں کوئی نہیں وہ وجہ یہ ہے کہ نہ انہاں دے دل دے اندر اللہ دا حیا رہا ہے نہ مذہب ایمان دی غیرت رہی ورنہ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیتا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا جنہ لوگاں دے دل دے اندر اللہ دے پاک رسول نے اللہ دا حیا بھی مدیا ہے کہ مذہب دی غیرت بھی تسلیم کیتی ہے وہ پہاڑ اپنی جگہ تے ہٹ سکتا ہے مگر انہاں دی آپس وچ لڑائی تے اختلاف یہ پیدا نہیں ہو سکتا آج مسلمان قوم دے ہر جگہ تے اختلاف ہے بندہ بندے نو کھا رہا ہے انسان دی انسانیت دا تیا پتہ ہو چکا ہے حتیٰ کہ باپ بیٹے چ اختلاف ہے بھائی بھائی چ اختلاف ہے بادشاہ تے رعیت چ اختلاف ہے آپس وچ اختلاف ہے
چھڑا اختلاف ہی نہیں بلکہ جان ماری جا رہی ہے، ملیا میٹ کیتا جا رہا ہے، تباہ برباد کیتا جا رہا ہے انسانیت نو۔ اللہ پاک نے اس دا نام چونکہ مسلمان رکھے، مسلمان تو ہے سلامتی کو لو۔ آج ہر چیز موجود ہے اس قوم دے اندر مگر سلامتی موجود نہیں، اس واسطے کہ آپ صحیح سالم نہیں۔ سالم تا ہوتا ہے جے اللہ دا حیا بھی موجود ہوئے تے ایمان دی غیرت ہی موجود ہوئے، وہ کائی نہیں۔ جس شخص نو تساں اچے تو اچا ویکسو کہ بہت بڑا ایماندار ہے، دنیا دے اپنی زندگی دے کسے نہ کسے موڑ تے ضرور تساں دیکھسو کہ وہ اللہ دا حیا بھی چھوڑ دے سی تے مذہب دے نام دی غیرت ہی ختم کر دے سی۔ مذہب دے نام تے لوگ لڑا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، ٹکر کھا رہے ہیں، تجوریاں پھر رہے ہیں، مگر مذہب دا جڑا اصل غیرت ہے وہ ہے اللہ دے نال حیا دا مقام، وہ حیا چونکہ موجود نہیں۔ قرآن مقدس لبرے تھے ان چیزاں نام کہ اللہ دا حیا کتنا قدر انہاں لوگاں دے اندر موجود ہے جنہاں دی تعریفاں اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ کیتی۔ ایک عورت ہے، لوگ آتے نو دنا زلیخہ ہے، عزیز مصر دی وہ گھر والی ہے، وزیر اعظم دی، کل کلی مختار و شخصہا، وہ دے اتفاقی وہ دے گھر دے اندر آباد ہو گیا حضرت یوسف، یعقوب علیہ السلام دا بیٹا، 6-7 سال دی عمر ہے۔ یہ ویلے اس دا خاوند اس دے گھر ٹھکا رہا ہے، اس ویلے اس ڈٹھا نہ اپنی عورت دیاں عادتاں اللہ جانے جاندا اسی، یہ دے کردار کو اگے واقف ہو سی۔ ادو یوسف علیہ السلام دی شکل صورت ہی ویکھی، انہوں کیا آکھنے لگا، اکرمی مسوا اکرمی مسوا، اے زلیخا اے چھوکرا جڑا میں خرید کر کے لے آیا تے تھائیں اپنے گھر رکھن دا خیال ہے، تیری تربیت تے پرورش وچ ہونا ہے، مگر سن لے اقربی مسوا، اینو ٹکانا انجے کر کے دے جویں وڈیاں بزرگاں تے ماں پیو دا ٹکانا بندا ہے۔ سار گیا تاں اللہ دے پاک رسول فرمایا ہا دنیا دے کافراں وچوں جے سیاڑا کافر ہا تے یو عزیز مصر ہا، ہاں کافر حالت ہے مگر دانا بہت ہے۔ اس اپنی عورت دی چال ڈھال ویکھ کے، اس دا کردار ویکھ کے، ادو یوسف دی شکل تے چہرہ مورا ویکھ کے اس پہلے دن کیا اکرمی مسوا، ایدہ ٹکانا اپنے گھر دے اندر بناویں تا انجے سمجھ کے جے تو اپنے پیو دی خدمت پہ کریں دی۔ انفانا او نتخذه ولدا، اس واسطے تینوں میں نصیحت کر رہا ہوں کہ توں دا ٹکانا بزرگاں طرح بنا کے رکھیں، دا مطلب ادھر ویکھیں بھی بزرگاں دیاں نظراں نال، اینو رکھے بھی بزرگاں دی حیثیت نال،
کوئی اجیا کردار نہ پئی کریں جڑا دی بزرگی دے خلاف ہوئے. اللہ ویکھ لیو جو چہرہ اجیا ہے جس چہرے تو سنو برائی معلوم نہیں پیوندی. حیا دی گل حیا کرے سو گل دے چہرے دا. حقیقت دے اندر اے دس رہا ہے کہ وہ جے چہریاں نو داغ لاون والی تو نہ بن ونج. ممکن ہے ساڈا دھی پتر تو ہے کوئی نہ اسا ای انفانا او نتخذہ ولدا. ممکن ہے سانو نفع دے وڈا ہو کے سانو نفع دے او نتخذ ولدا یا نو پترے لا بنا لوائے. نصیحت کی تھی کہ سارا کچھ پھانپ کے اشارہ وچ کیتا کہ اس دی پرورش کرن دے اندر حیا کیندا کریں اللہ دا حیا کریں. ہر موڑ تے ہر قدم تے اپنے اللہ نو مد نظر رکھ کے تے تاں دی پرورش کرنی ہے کہ نہیں بھیڑیاں نظراں نال نہ دیکھنا شروع کر دے. چلدا رہا سلسلہ. وہ نصیحت کر کے اپنے کام وچ مشغول ہو گیا. جتنی انہیں زوردار نصیحت کی تھی اتنا ہی اس کی بیوی نے کھٹیاں نظر نال ویکھنا شروع کر دیا. وہ اتنی خدمت کی تھی بکے جلدی جوانی چڑھے کہ میں اپنے دل کی جڑی وہ مرض ہے اس کا علاج کرا. اللہ کریم فرمانے فلما بلغ اشدہ واستوى. جڑے ویلے او یوسف علیہ السلام جوانی چڑھیا بڑا باڈی والا بنیا بڑا حیات قضائی جلے جوانا والی آئی ٹھوک جوانی ویل جلے ویلے چڑھیا ادوں جوانی پہ چڑھدا ہے تے دوسو عورت دے دل دے اندر انگڑائیاں گندیاں شروع ہو گئیاں. ہون اتھے پتہ لگ سی اللہ دے حیا دا بھی تے اللہ نال ایمان دی غیرت دا ہی پتہ ہون لگ سی. فلما بلغ اشدہ واستوى. جڑے ویلے زاویہ کامد اتے سدھی جوانی لائے کے چڑھیا وقت پچھوں اصل تہائی یعقوب علیہ السلام حسن دے بھی بادشاہ طاقت دے بھی بادشاہ علم دے بھی بادشاہ حیا دے بھی بادشاہ غیرت دے بھی بادشاہ. ہو جائے نو للکارنا تے للچامنا اے اسے عورت دے یہ سوچیا ہے اور کوئی نہیں سوچ سکتا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا ہے ایک دن کہندی یوسف آندر مکان چلیے مینو تیرے نال کم میرا فلانا کم کرنا ہی. اللہ کریم قرآن مقدس اندر دی ایک ایک حرکت دا نقشہ چھک کے قرآن بنا کے محمد تے نازل کیتا. اللہ رب العزت فرماندے غلقت الابواب. ایک اندر لے گئی وت اس کو دوسرے کمرے چ لے گئی وت تیسرے کمرے چ لے گئی ستواں مکان اندر لے گئی تے غلقت الابواب.
ہر کمرے دے دروازہ بند کر کے تالا مار کے غلہ کا ہلا ہلا کے انہوں ویکھے جو کدائیں تالا کچا نہ بھیڑیا گیا ابھیرے مقام کے اندر لے گئی. یوسف علیہ السلام چونکہ انہوں دے گھر دے اندر تربیت پا رہا ہے، غلامہ دی حیثیت وچ رکھیا ہوا ہے، زر خریدا پردیسی معاملہ ہے. باپ نو پتہ کوئی نہیں بیٹے دا، تے بیٹے نو پتہ کوئی نہیں اپنے باپ دا کہ زندہ ہے کہ کوئی نہ. ایک سخت امتحان دی کڑی نگرانی دے اندر اللہ دا پاک بندہ ہے زندگی گزار رہا ہے. پچھو پچھو نال چلیا گیا ہے. اردو میں نہیں ہوگا نا، کچھ اردو بھی بولیں گے، چلو گردو بنا لیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں ہم پنجابی سمجھتے ہیں، کل آپ کہتے تھے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، آج کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی سمجھتے ہیں. اچھا بلے بلے بلے. پھر جب کبھی آئیں گے نا تو پھر وہ ترجمہ تفسیر تو ہوتی ہے نا، اردو میں ہوتا ہے نا. کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا. اب بات تو ہی اردو بھی تھی، یہاں اردو میں بولے. یہ سارے ہمارے ہوتے ہیں پنجابی ٹھگے، اردو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کی رعایت زیادہ کرتے ہیں نا. اللہ 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 دے پاک رسول جڑے ویلے قرآن مقدس نازل ہوا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ یہ فرمایا کرتے تھے، اوتی یوسف شطرا من الحسن. یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے پورے حسن کی گٹھڑی باندھ کے ان کے وجود پہ چسپاں کر دی تھی. حسن بھی دنیا سے نرالا، علم بھی دنیا سے نرالا، طاقت بھی دنیا سے نرالی، خاندان بھی دنیا سے نرالا، ہر چیز اعلیٰ نرالا. مگر وہ دن جس دن عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا، خیال کرنا اس کی کرامت کو، اس کی بزرگی کو داغ تیری طرف سے نہ لگ جائے. آج وہی دن آ رہا ہے، اس لیے اس کو کہتی ہے دروازے بند کر کے مکفل کر کے سارا مکمل کہتی ہے، خیال کر یوسف تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اتنی آج تک خدمت میں نے تیری کس وجہ سے کی ہے. قالت ہے تلک، سارا کیتا کرتا دسے دی پئی ہے. ہوں اتنے امتحان ہو رہا ہے زلیخا دا بھی تے یوسف علیہ السلام دا بھی. حالانکہ جی تھوڑی نبوت نہیں ملی یوسف علیہ السلام نے، قبل از نبوت واقع ہو رہا ہے، کیونکہ عام قانون ہے کہ نبوت ملتی ہے جوانی چڑھ دے بعد. جوانی ہوں پر جوانی چڑھ گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، وہ کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَمَّتْ بِهِ وَعَمَّ بِهَا. مجھے خدا کی قسم ہے کہ وہ عورت پورا عزم کر چکی تھی، پورا ٹھان چکی تھی کہ میں آج اس یوسف کی عصمت کو ضرور لوٹ لوں گی. سارا کچھ ارادہ پورا کر چکی ہے. یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے تلک، دیکھ میرا وجود بھی دیکھ، میں نے کپڑے بھی اپنے شرم و حیا کے اتار دیے ہیں. اللہ کا حیا تو پہلے ہی کوئی نہیں آیا. اور پھر اپنا جو بت جس بت کو پوجا کرتی تھی اس بت پہ اپنا وہ چادر اور کپڑے ڈال دیے ہیں، اس سے تو حیا آیا مگر اللہ سے حیا کوئی نہیں آیا. کپڑے اتار کے کہتی ہے تلک، میں تیرے لیے بن ٹھن کے سنور کے کھڑی ہوں، میں تیرے لیے اپنا جی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ نہ گھبرانا کہ تو مسافر ہے، نہیں نہیں، اس گھر کا مالک بھی تو ہے، میرا مالک بھی تو ہے، میری جان کا مالک بھی تو ہے. عزیز مصر جو وزیر اعظم ہے اس کی طاقت ہی نہیں کہ میرے پوچھے بغیر اس گھر کے اندر پاؤں بھی رکھ سکے.
تیار ہو جاؤ. اللہ وزیر اعظم ہوگے تو یہ ہوگے جڑا اپنی بیوی دی اجازت تو بغیر گھر ہی آ نہ سکے. اللہ اللہ. یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ زلیخا کے اندر تو اللہ کا حیا کوئی نہیں. میری قسمت کو آزمایا جا رہا ہے. میرے اندر بھی کوئی اگر حیا اور شرم کی بات ہے تو اب ضرورت ہے اس بات کی نکلنے کی. اللہ کریم اوپر سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو یوسف کیا جواب دیتا ہے اس گھمیر کے اندر, اس گھنور کے اندر, اس جھمیلے کے اندر, اس جھروکے کے اندر, اس کٹھن مصیبت کے وقت کے اندر, اس اپنی مشکل مراحل کے اندر کیا جواب دیتا ہے. اللہ کریم بھی چپ ہیں, خاموش ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اب انتظار ہے. وہ لپٹ رہی ہے, اپنے ہاتھ لمبے کرتی ہے اور انج کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دیتے ہاتھ پایا کہ میں تیرے نال سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہاں. تیرا کیا حال ہے؟ اس تو زیادہ گہری جگہ ہی اور کوئی نہیں, خلوت اس تو زیادہ اور کوئی نہیں. ساری کی ساری کائنات میں تجھ پہ لٹانے کے لیے تیار ہوں. اب بتاؤ یوسف. یوسف جواب دیتے ہیں معاذ اللہ. اے زلیخا ٹھیک ہے, حسن بھی تیرا, جمال بھی تیرا, قوت بھی تیری, سطوت بھی تیری, طاقت بھی تیری, مقام بھی تیرا, محبت بھی تیری, خواہش بھی تیری, علاقہ بھی تیرا, گھر بھی تیرا, مکان بھی تیرا, ٹھکانہ بھی تیرا, میں بھی تیرا, سب کچھ تیرا. مگر یہ بات جو جس کی دعوت تو دے رہی ہے معاذ اللہ, اب یہاں سے مجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے اور بچنے کی کوئی صورت نہیں. پھر بھی حیا کس کا ہے؟ ہاں, اس قسم کا حیا کرنے والا آدمی کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا کائنات میں. جس کے دل میں اللہ کی اتنی عزت موجود ہو, جہاں بھی کہیں ٹکر لگتی ہے, کہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی آتا ہے یا مذہب کے مقابلے میں آتا ہے, اللہ کے دین کے مقابلے میں آتا ہے, اس کی جان کا تقابل تصرر یہ تو اپنے تقدر کو پہنچ جائے گا, مگر کبھی وہ اللہ کے سامنے بے حیائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. وہ یوسف علیہ السلام آخر ہے معاذ اللہ, تیری اوٹ پناہ خدایا, اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ چبالے او قد کسے تھی بجھدا. اللہ اتھے تیرا تویز ہی کم آ سکتا ہے, اور کوئی ہیلا نہیں چل سکتا. نہ میرے اپنے اندر طاقت ہے بچنے کی, نہ بھاگنے کی طاقت ہے, نہ دوڑنے کی طاقت ہے, نہ لڑنے کی طاقت ہے, نہ دفاع کرنے کی طاقت ہے. اے اللہ میں نے اپنا وجود اور اپنا دل سارا تیرے حوالے کر دیا ہے. معاذ اللہ اگر تو نہ بچائے تو میرے اندر بچنے کی طاقت نہیں. اتنے مشکل وقت میں, اتنے آڑے وقت وچ بندہ جے کر دے کہیں دے حوالے, کہ جے بندہ اللہ دے حوالے کر دے تو اللہ پاک کو نیند نہیں کرتا کہ آدمی نو بچائے نہیں. کہ جے اللہ یہ جے موقع دوتے خود اپنی طاقت دا بندہ اظہار کرنا شروع کر دے کہ ہم چما دیجئے نے سمائے کوئی چیز نہیں, اگر انج آخنا شروع کر دے تو پھر اللہ دا قانون ہے کہ اللہ دا حیا اس کیتا نہیں. اس وقت یہ آدمی ذلیل بھی ہوگا, تباہی ہوگا. چاہے وہ کسی مدرسے کا بالک ہوئے یا چاہے کسی مسجد دا محتم بنے ہوئے, امام ہوئے, اللہ پاک دے نزدیک تہے سب تو زیادہ وہ دل حیا ہوئے, اپنے اللہ دا حیا ہو سی تو اپنی مرضی نال کوئی قدم نہیں اٹھاندا, پھر اپنے آپ کو حوالے کر دیندا تے کہندے کر دیندا ہے, ایک اللہ دے حوالے کر دیندا. یوسف علیہ السلام جڑے ویلے یہ گل کیتی ہے معاذ اللہ,
اللہ کریم فرماندا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اللہ کریم فرما دیں اے میرا بندہ ہاں ہو جیا جڑا مخلص بھی نہیں مخلص سے. کون ہے مخلص وچ وت بھی کدے کھوٹ آ جاندا ہے تے مخلص او ہوندا ہے جڑا اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کر دے. اللہ کریم اپنی طہارت تے پاکیزگی دی چادر نال ایہو جے بندے نو کج لیندا ہے اونوں مخلص آکھیا جاندا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑا اپنی طاقت دا مظاہرہ نہ کرے اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کر دے اللہ دا کم ہے کہ اس بندے نو اللہ اتنی عزت دیندا ہے کہ دنیا تے کائنات حیران تے ششدر رہ جاندی. حضرت یوسف علیہ السلام آکھیا اللہ میں ایک کم نہیں کر سکتا میرے اندر طاقت نہیں مگر تو بچ نہیں سکتا جے تو بچائے نہیں تا. کیوں؟ انہو ربی احسن مثواي. اے زلیخا میں ایک کام نہیں کر سکتا مجبوراں معذوراں اللہ پاک دا ماموراں حیا کرن دوتے مجبوراں تے بچتا ہی نہیں سکتا جے میں کھاندا پیندا جوانا میرے اندر طاقت بھی موجود ہے شہوت بھی موجود ہے جوانی بھی موجود ہے کڑیل جوانی موجود ہے ساری طاقتاں تے باوجود میں اے کہنا جے اللہ کریم مینوں نہ بچائے تے میں بچ نہیں سکدا. اس وقت میں اللہ دے ویکھدے ہونا اے کم کر نہیں سکدا. کیوں؟ انہو ربی او میری پرورش کراون والا ہے آسان بسوا جو نے مینو ٹکانا سونا بنا کے دیتا ہے. میں نمک حرامی نہیں کر سکتا نمک حلالی کراں گا مگر نمک حلالی کرن دی طاقت میرے اندر نہیں جے تو نہیں اللہ پاک میری امداد نہ کرے. کیوں ہویا پھر؟ اللہ پاک فرماندا ہے کہ یوسف پھر دور تو اتنے کھلا کیوں؟ یوسف علیہ السلام آدھے اللہ دوڑا کیڑے پاسے اگوں وقت پچھو کا دلا معاملہ ہے ہر پاسے دروازے بند ہیں دیواراں مقفل ہیں دروازے مقفل ہیں میں دوڑا کیڑے پاسے. اللہ فرماندا ہے تینوں اساں جویں حکم دینا ہے تو انہیں کر اگلا کم اساں آپ کر لو. اللہ نے مسئلہ دسیا ہے اللہ دے حکم دے اوتے آدمی جدو چلے اے نہ ویکھے کہ میں کس پاسے کہاں کیا طریقہ اختیار کراں میرے کو اسباب کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے جدا میں حکم کر دیواں حکم بننا بندے دا کام ہے اسباب پیدا کرنا میرا کام. اس وقت یوسف علیہ السلام واستبق الباب اللہ فرماندا ہے جڑے پاسے دروازہ ہے بھاویں تالا ہی لگا ہویا ہے جندرے کنڈے لگے ہوئے تو اسے پاسے بھج پتہ لگ ونجے بریائی والی جگہ تے کھڑے ہون دی اجازت نہیں. یہ مقام دوتے بدعت یا کفر یا شرک یا بدماشی ہو رہی ہوئے اللہ فرماندا ہے اتھے کھلو نہیں میرا یوسف. کیوں؟ یا تو آنکھیں آ جوئے اچھی جگہ ہے جدا تو آکھنے اللہ ہے بری جگہ ہے تے مینوں دے کولوں بچاون والا کون ہے یا تینوں برا نہ آکھیا جے برا آکھنے ہے میرا پاک بندہ والی تھے کھڑے ہون دی اجازت. بعد لوگوں نو آکھو نا تو بھائی کول خانی تے کیوں گیا فلانے مشرک دا جنازہ بنتی دا کیوں پڑھے اکھے جی میں پڑھیا کو نہیں جی چپ کر کے کھلا رہنا آتے نا بھائی کول خانی تے تو کیوں گیا ہے یہ جو رسم ہے رواج ہے رسول پاک دی سنت دے خلاف ہے اللہ دی توحید دے خلاف ہے. اکھے جی میں اتھے گیا تے میں کھاتی کوئی شے نہیں کھاتی تو بے وقوفہ جے تو نہیں کھاتی دے کیڑا کی دے اتنا کھاون نال گناہ نہیں جتنا تیرا اتھے کھلوون نال گناہ ہے.
برائی والی جگہ تو تے کھڑے ہونا اصل گناہ ہے. وہ تو کر کے آیا تے تو اگر نہیں کھاتا تو کہرے کھاتا, ٹٹی کے کھاویں ہاں یا آگ سے کھاویں ہاں تو کوئی فرق نہیں پاؤندا. اصل تا مقام ہے کہ برائی والی جگہ تے کھڑے ہون دی اجازت ہے. اگر اجازت ہوندی تو یوسف علیہ السلام نو اللہ نہ فرماندا کہ دوڑنا شروع کر دے. لوگ تعویل کر دے نا اپنی بدماشی دی. ایسا جناب گئے آتے بس انہیں کھلوتے رہے, ایسا کوئی نہیں کیتا. بھائی جی تو کیا کھلوتا ہے, کھلوون کی جگہ کیوں ہے؟ وہ جی ایسا گیا نا اتنے ویکھیا تو ہے جی اس وساں وہ لوگ پٹیں دے کھلوتے ہن تے وہ تازی شازی ہائے پیا. یہی ویسے تماشا ویکھن واسطے گیا. بھائی تو تماشے واسطے گیا تو بندے دا پتر ہے کسے تماشے دا نسل ہے. تینوں اللہ پاک نے اجازت نہیں دیتی تے کھلوون دی, اتنے جا کے ویکھیا کیوں ہے؟ اور جی میلے تے گیا اس واسطے سب کے ساتھی باتیں مل پمدے اتنے کو رونق شانق ہوندی ہے. بھائی تو میلے تے تو گیا, اللہ پاک نے تینوں حکم دیتا ہے, اللہ دے حکم دا حیا کیتا ہے تو یوسف علیہ السلام کیتا ہے. جس کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر اے برائی دی جگہ ہے تینوں برائی دی دعوت مل رہی ہے, جے تینوں اتھے بے حیائی دی دعوت مل رہی ہے, اگر تو واقعہ منیا کہ اتھے بے حیائی دی دعوت ہے تو فلم ویکھی کیوں ہے؟ جے تینوں پتہ ہے کہ اتھے برائی تے بے حیائی دعوت ہے ڈیشن ٹینا لا کے تو کنجر ویکھے تے سنے کیوں ہیں؟ جے تینوں پتہ ہے کہ برائی ہے, اللہ فرماندا میرا یوسف یہ تینوں اتھے برائی دی دعوت پہ ملتی ہے اور غیرت دا تقاضا ہے کہ تو اتھے کھلو بھی کوئی نہیں, تیرے ایمان دی دشمن جڑی ہے اس جگہ تے تینوں ٹھہرن دی اجازت ہی کوئی نہیں. حیا بھی کم آندا ہے تے نال غیرت ہی کم آندی ہے. اگر حیا تیرے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ہے تو پھر بھی یہاں تو اس کی طرف دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور اگر تیرے دل کے اندر اپنے مذہب ایمان کی غیرت ہے تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی نہیں. دوڑ تو بھج پاؤ. یوسف علیہ السلام پہلے چاہے اللہ پاک اگو آگ تے پچھوں کا دلا مسئلہ میں جاواں کی دے دوڑا کی دے. اللہ کریم فرما دے اے نہیں سوچنا اللہ دا حکم ہو جاوے تو اے نہیں سوچنا کہ میں کرنا کیویں تے کیویں آونا ہے تے کیویں جاونا ہے. نہ دل میں خیال ہوئے کہ میں اللہ دا حکم مننا ہے, اگاں اسباب پیدا کرنے تے اللہ پاک کرنے تیرے اختیار کی بات نہیں. چنانچہ واستبق الباب بھاج پیا دروازے والے پاسے یوسف علیہ السلام, پچھوں بھی بھاج پئیے. کون؟ ہاں بی بی زلیخا انہاں دی جڑی بی بی بنی ہوئی ہے. ہاں ساڈے بیبے نو چھڑے دی اجر انہاں دی بی بی. اللہ پچھوں بھج پئیے او بھی یا بھجیے تے بھجدے ہوئے یوسف علیہ السلام دے گلمے نو پچھوں ہاتھ پایا ہے, انہیں پایا ہے ایڈا زور نال چھکیا ہے, پچھوں چمڑی ہوئی ہے نا مراد, حتیٰ کہ اتنا حضرت یوسف علیہ السلام انج زور لایا ہے اس پچھوں پکڑ کے پچھا زور لایا ہے, اتھوں لنگارا جڑا ہاتھ وچ آ گیا او دے ہاتھ وچ رہ گیا, چولا پچھوں پھٹ گیا قمیض, مگر یوسف علیہ السلام پیچھا نہیں ہٹیا. اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندا اے عورت پلیت ہے, اس پلیت عورت دا ہاتھ جڑے کپڑے تے پیا ہے او کپڑا میں یوسف دے وجود تے مڑ نہیں آون دینا, او پیچھے اسے دے ہاتھ وچ رہ جاوے. میرے پاک بندے دے پاک بدن دے تے وہ کپڑا ہوے جنوں پلیتاں دا ہاتھ نہیں لگا. اللہ 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 او لنگارا اسے دے ہاتھ وچ رہ گیا. یوسف علیہ السلام دوڑیا اگوں اللہ کرے اللہ دی طرفوں آواز آندی گئی جی آیا بسم اللہ, جی آیا بسم اللہ. یا دروازے تے آوے تے گو بسم اللہ نال ترک تھیوے تے دروازہ کھل جاوے, یوسف علیہ السلام اگاں ٹر جاوے, او بھی پچھو دوڑی ہوئی ہے دوڑ دی حتیٰ کہ جلے سارے دروازے ختم ہو گئے, صدر دروازے تے آئے تے الفیا سید آلد الباب دول پہنچ گئے, پیچھوں وہ بھی اگو یوسف علیہ السلام. اتفاقی صدر دروازے تے آئے نا
تو او دا گھر والا او عزیز مصر وزیر اعظم صاحب بھی تے نال وڈا قاضی القضات قاضی صاحب وہ بھی نال آندے پہ دو دا ہی گھر پہ آندے ہیں تے گھر تے اس آکھیا میری اجازت تو بغیر آ کو نہیں سکتا شدے کنڈا کھڑکائے نا یا ٹلی دے میں نا بھائی اجازت ہوئی تو بھائی آندے دو پہ وڈا قاضیاں دا سردار بھی چیف جسٹس ان چاکو نا اس وقت دا یہ چیف جسٹس نا وہ صحیح وہ وڈا چیف جسٹس بھی تے وزیر اعظم بھی یہ دو میں اتفاقی تو دروازے تے آ گئے ادو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے گیا دروازہ تڑ کر کے کھلیا وہ بھی حیران ہو گئے پچھوں نے ویکھیا تے پچھوں بی بی نال ودی ویکھ کے بڑے حیران ہو گئے یا ویکھیا اپنے خاوند نو تے کیا جی ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم او عزیز مصر تیرا کیا خیال ہے یہ یوسف جڑا ہے سوءن مینو ڈھائی پہ آیا یہ مینو ڈھائندا ما جزاء من اراد باهلک سوءا ویکھ لے میرے وال شال اڈے ہوئے پردہ میرے وجود سے کوئی نہیں یہ میرے نال ہاتھا پائی کریندا یا لہذا میں تینوں حکم دے رہا واہ اے بیوی ہے تے حکم پہ کرے دی خبردار یہ تو انو سزا نہ دیتی الا ان یسجن یا تینو قید کر چھوڑ او عذاب علیم یا چھمکا مار مار کے دی چمڑی ادھیڑ لے جڑی نازک چمڑی میرے کم نہیں آ سکی اس نو دیر چھوڑ کہ یا انو عذاب دے تے تھتے نو جیل دے اندر وہ حقا بکا یوسف علیہ السلام دا گواہ کوئی نہیں اللہ اللہ آخرو پردیسی رب اپنے نو واہ تیریاں بے پروائیاں تو چھولی باپ دی سنی کیتی نالے کھتیاں آن جدائیاں رن مرید رنا پیچھے میری جان تے سیکھاں تائیاں او پردیسیاں دا کوئی متر نہ بندا توڑے دے مینوں معصوم گواہیاں اللہ دا کرنا سوندا ہے او جڑے ویلے یوسف علیہ السلام ویکھیا ہے عورتوں دی مقدمہ دائر کر دیتا ہے عزیز مصر دی اس عدالت دے اندر تے فوراً اپنی سزا بھی نال مقرر کر دیتی ہے تو میرے نال برائی کرنا چاہندا میں کنے زور نال اے بکھے پون لگیاں بھج جایا یا لہذا چل دیا حیران تے پریشان ہے قاضی القضات چیف جسٹس ویکھ رہا ہے یہ مقدمہ دائر کر رہی ہے وہ جڑا عشق والا بھوت اگے سوار ہاں پتہ لگ گیا کہ بدماشی دے آئل ہائی اینو اصل محبت یوسف نال کوئی نہیں تاں اینو اللہ دا حیا ہے نہ اپنی عصمت دی غیرت ہے غیرت والا بندہ چپ کر کے کھلا ہے یوسف علیہ السلام در ویکھیا اس تے پوچھیا ہے کیویں گل ہے یوسف علیہ السلام کہہ رہا ودتنی میں تیو کو جاننا یہ سارے کرتوت یہ کریں دے رہی میرے نال میرا قصور کوئی نہیں میں تا جان بچاون واسطے اپنے اللہ نو تھاں دتی ہے اللہ نے مینوں آکھیا بھج پاؤ تے میں تاں بھج پیا اللہ اللہ عزیز مصر دے چیف جسٹس دے ویکھیا ہاں جی کی گل ہے اس آخیا میرے پتہ لگ گیا مسئلہ ہن جے فیصلہ میں کرنا ہے تو میں کر دینا فیصلہ ضرور کر اس وقت شاہد من اہلہا او چیف جسٹس کان ذالحیت رجل صالح چٹی داڑھی بھی اس چیف جسٹس دی داڑھی ہائی
ذالحیتن داڑھی والا، سفید ریش، قاضی القضات وڈا چیف جسٹس، اس ویلے اس آخیا میں فیصلہ کرنا، اللہ قرآن پاک آدھا من اہلیا، اس عزیز مصر دا بھی رشتہ دار، او دی بیوی دا بھی رشتہ دار لگدا ہا، قوم ہکائی پئی، مگر دے باوجود اس آخیا اللہ کریم دے کرنے دے نال کہ میں فیصلہ حق سچ دا کرنا ہے۔ عزیز مصر آدھا ہے میں چپ کھلوتا رہا، کیوں جو میں اپنی عورت دی اگے آتا جاندا تھا ہم، پر ہن معاملہ آ گیا قانون دا، اس وقت قانون دے مطابق جزا سزا دا فیصلہ ہو سی۔ کہاں جے اسا کیا ان کانت قمیصہ قد من قبل، اللہ اللہ، او عزیز مصر وزیر اعظم صاحبہ، فیصلہ انج بندا ہے، ویکھ جڑا یوسف ہے، جے یوسف دا قمیض اگوں پاٹا ہویا ہے تو او سچی ہے تے کوڑا ہے، تے جے قمیض پچھوں پاٹا ہویا ہے تو اے سچا ہے تے اے بلو باندری کوڑی ہے۔ ان کانت قمیصہ قد من قبل فصدقت فهو من الكاذبین وان کانت قمیصہ قد من دبر فكذبت فهو من الصادقین۔ جے قمیض اگوں پاڑی ودا ہے تے اے شریف آدمیاں دا کم نہیں کیتے ودا، تے جے قمیض دا پچھو پھٹیا ہویا ہی تے وطمیاں پیچھے ننگے اپنے کوئی نہیں کریندا، آخر کوئی ہور ہوندا جڑا کہندے پیچھے ننگے کریندا ہے، بس اے سچائی تے او کوڑی ہے۔ جلے اس نے ویکھیا عزیز مصر نے کہ او دا کپڑا تا پچھو پاٹا ہویا ہے، آنے پٹی کھلوتی ہے، انہیں بھونڈ اڈے ہوئے، انہیں بے حیا اپنے ہاتھ دے اندر انہیں لگارا لئی کھڑی ہے، یوسف علیہ السلام دے قمیض دا ہکی بکی ہو گئی ہے۔ اس لئے عزیز مصر دے جج نے جلے فیصلہ کر دیتا ہے جو کوڑی ہے، اس ویلے آکھیں لگا عزیز مصر دا انج کر استغفری لذنبک کے قصور تیرا معلوم ہوندا ہے۔ اپنی بیوی نو آکھن لگا قصور تیرا معلوم ہوندا ہے، یوسف دا قصور کوئی نہیں۔ اس وقت واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو معلوم ہوندا ہے قصور تیرا، انک کنت من الخاطئین، میں اگے بھی آزام جو تیرے پچھلے بھی نیان جویں تو کی انک کنت خاطئ، تیرے پچھلے دی عادت انجے وہ گل پوری کیتی ہے کہ نہیں۔ واستغفری لذنبک، اے اپنی غلطی دی معافی مانگ کے تھوں یوسف تو مانگ، اللہ نال تے ایمان کوئی رہے جو آکھے نہ آکھے نو کر اللہ کو معافی مانگ نہیں۔ واستغفری لذنبک، یوسف کو مانگ۔ اللہ دے پاک بعد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ کریم فرمانے اے میرا پاک بعد بندہ محمد رسول اللہ، میرا قانون ہے جیڑا بندہ اللہ دا حیا چا کرے تے اپنے ایمان دی غیرت چا کرے، اللہ دشمناں دے کولوں تے حق وچ گواہیاں دیوا کے عزت دے تاج پوا دیندے، دشمنوں دن اسلام دے تے دین دے، مگر اللہ کریم دے حق کے صفائیاں چا دیوا دیں۔ معلوم ہوندا ہے جیڑے بندے مسلمان ہو کے ذلیل پے ہوندے ہیں، نہیں نہ دے اندر اللہ دا حیا موجود ہے، نہ ایمان دی غیرت موجود ہے، ورنہ اللہ پاک ان مسلمان نو ذلیل نہیں کردا۔ ذلت تاں دیے جے اللہ نال تعلق بندے دا ختم ہو جاوے۔ جڑی قوم دا بھی چاہے او میاں چھوٹے والے ہون تے چاہے زیادہ ہون، چاہے اپنے ہون تے چاہے بیگانے ہون، جس قوم دے اندر تے جماعت دے اندر اللہ دا حیا نہ رہ ونجے اور اپنے دین ایمان دی غیرت نہ رہ ونجے، اللہ انہیں ذلیل تے برباد کر دے۔ مسلمان قوم نو چاہیے کہ اپنے دل سب تو پہلے حیا کیندا پیدا کریں، اللہ دا حیا، تاکہ کوئی مقام ایسا آوے تو اپنے آپ نو اپنے اللہ دے حوالے کرن دے قابل ہو جاوے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جتنی شدت ہوئے کم از کم مذہب اپنے تے ایمان دی غیرت پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ غیرت دا تقاضا ہے
کہ جتوں اللہ نے منع کر دیتا ہے کہ تو اتنے کھلو نہیں اتنے کھلوون دی اجازت ہاں تو ویکھ لو مسلمان قوم دے جتنے خرافات تے بکواس کریں بدماشیاں کریں بے حیائیاں کریں وہ اپنی بے حیائی نو جائز کرنے واسطے اگلے تعویل کرنا شروع کر دیں ہوں تو مولوی یہ کام شروع کر دیتا ہے مولوی طبقے بھی یہ کام شروع کر دیتا ہے باقاعدہ سود دا کاروبار مولویاں ویکھو کیتے کھلے ہو سن انہوں پوچھو رہا اگر وہ تعویل کرے سن اس نے کہ تعویل نال جائز ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکل سکتی ہے یہ گنجائشاں گول گول کے دنیا تباہ سے برباد ہو گئی ہے کاش کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گنجائش نہیں گولی صاف لفظ آخیا معاذ اللہ اتنے اللہ دے حوالے میں سب کچھ کر سکتا میرے اپنے اختیار کچھ بھی نہیں کائنات وہ نتیجہ نکلا کہ اللہ پاک نے کتنے تقدس نال دیتا ہے ہاں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی واضح ہو گئی شہر دے اندر پھنڈی لگ گئی کہ مار وزیر اعظم عزیز مصر دی بیوی اپنے گھر خریدے غلام دوتے ریچ گئی ہے ایڈے وڈے گھر والی عورت تے اپنے چند ٹکیاں دا غلام خرید کی تو دوتے ریچ گئی ہے بھنڈی لگ گئی جڑلے عزیز مصر نے دیکھیا میرے گھر دوتے بھنڈی لگ گئی ہے مشورہ کیتا سارے نال سارے ٹوٹرو رل گئے لوٹے نال رل گئے نال شرتے رل گئے آکھیں لگے تیری عزت تاں بچ سکتی ہے کہ کئی دہاڑے یوسف علیہ السلام بے قصور نو جیل چ بھیج دے ہر کوئی آخسی بے قصور ہاسو تو جیل چ گیا نا وہ جیل چ بھیج دے قصور تو دا کوئی نہیں واقعی غلطی تو دی کوئی نہیں مگر جیل ضرور بھیج دے چند دیہڑے دے بعد انہوں وطا پہ کٹ لئی ساں اتنے ایک باری ساری بدنامی لگے تا یوسف تے لگے مگر اللہ دا قانون کے جن دے دل چ اللہ دا حیا ہووے ایمان دی غیرت ہووے اللہ اس نو ذلیل ہون تے جڑا ذلیل ہو رہا ہے انہیں سمجھو سچ نہ اللہ دا حیا موجود ہے نہ اپنے ایمان دی غیرت موجود ہے قانون ہی ہے چنانچہ گئے جناب اجنو سچیندے ودیان یوسف علیہ السلام دعا کھلا منگدا ہے کیڑے لے عزیز مصر دی بیوی ان کیتا اس نے تھا کہ میرے اتنے بڑی بدنامی لگ گئی ہے میری عزت انسلٹ ہو گئی ہے وہ مصر دیاں جتنیاں ہن خوبصورت نوجوان سونیاں کراڑیاں انہاں ساریاں کراڑیاں تے ہندوانیاں نو اس دعوت دیتے چا ارادہ کیتا جلے وہ سونیاں ساریاں کٹھیاں ہو گئی سننا تے یوسف نو میں اندر کھلاری کھلاؤ ساں تے وقت اس نو آکھنا باہر نکل جلے دی ٹور شور ویک سننا تے دی وجود دی چمک تے چاون دی سٹک رفتار دی کمک یہ سارا مقام جلے ویک سننا اس ویلے میں آکھساں اے ہن کا ایو جی شے ہے صحیح جتھوں بندہ ویکھے تو بغیر رہ سکدا ہے اس کولوں انہاں نو پچی کرے سا ساریاں نو کہ ساریاں کناریاں جڑیاں تے خواہ مخواہ بیچاری وچ ہی پوسے میرا کام لگا اسی دعوت کی تھی ساری کٹھیاں ہو گئی یوسف علیہ السلام آخر اندر کھڑوتا رہے جیلے میں تینوں آکسا نہ باہر نکل اس لیے نکلے یوسف علیہ السلام آئی اس وقت شہادت آئی کھلوتی آئی صفائی آئی کھلی آئی رنگ کی تو زیادہ سخاوت دا نکلیا کھلا ہا شرافت دا پیکر بڑیا کھلا ہا جوانی دے آخری بلدک تے پہنچیا کھلوتا ہے اللہ پاک نے عصمت دے پردے محفوظ کر دیتے صفائیاں مخالفاں دے دیتی آن رنگ روپ نکلیا کھلا ہا اندر کھلوتا ہے یا جلے وہ بیٹھا انہاں دے بیٹھیاں دے ہاتھ دے اندر اس نے چھریاں بھی دیتیاں نال شیر شیب بھی دیتے گاؤں تکیے لگے ہوئے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بھائی وہ یوسف کتھے تے کتھے نہیں اچانک جلے یوسف نکلیا فلما رأینہ کمال اللہ دا ہے نا اللہ پاک دی پاک دامنی دا ایک ایک نقطہ بیان کر دیتا ہے قرآن پاک فلما رأینہ جڑے ویلے اچانک نکلیا
وجود دی رونق تے ٹھاٹھ بات ویکھی تے ٹور دی لٹک ویکھی حسن دی چمک ویکھی رخساراں دی دمک ویکھی وجود دے نو نہار مقام دیکھے جڑے ویلے جن ٹردیاں ویکھیا اچانک اللہ فرماندا ہے اکبر نو نہ حال حال کھد سی خدا کے حال ہوئے تا کئی اچھی شائی نے کتانا عید یاؤنا تے جان بوجھ کے اپنی اگلیاں تے چاکو دے وار چکی تے کیویں رات کٹیے تے بھی کھائیے اس نو جو اساں بھی تیری عاشق ہو گئیاں تیرے وجود دے پیچھے اساں اپنی رات کٹائیں تا بالکل ٹھیک ہے حتیٰ کہ آنکھیں لگیاں ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم ہائے آئے یہ تا انسان ہے نہیں ہے تا کو فرشتہ ہے وڈا کو نوری فرشتہ اسے لے کھلو بیٹھی آئی نال کون بی بی اسے لے بی بی کیا کہنے ہون پتہ لگا ہی دے ہون اپنی آنگلیاں بٹھی بیٹھیاں ہو یہ کوئی مہینے مفت نہیں جتھی آخر چیز کا ہی ہے جس سے اتنے مری تھی ہم اس لئے انہاں آکھیا واقعی تو مجبور ہیں اسادہ دل آدھا جو صادر کیویں ویکھے آچا اللہ دے حیا اللہ دا کمال ویکھو سارے جہان چو مصر دا حسن مشہور ہے تمام حسینہ جمیلہ کٹھیاں مگر یوسف علیہ السلام دی آنکھ بھی ویتھی رہی ہے تو اتے ویتھی رہی ہے ان نظر کے نہیں ویکھیا حیا اتنا غالب رہا خدا بندے قدوس اللہ 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 پاک ہن عزت دے مقام پہ بنے دیں جہرے چ گئے مگر جلے عورتاں ویکھیا نا تے گل کیتی کہ فلما رأینہو اکبرنہو وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم اللہ پاک فرماندے ہیں جڑے ویلے انہاں نے منہ تے تعریفاں شروع کر دتیاں حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اپنی اگلیاں کٹ دتیاں ہوش وار رفتہ ہو گئیاں اپنے عشق دا اظہار کرنا شروع کر دیتا اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام سن دے پے انہاں دیاں گلاں لگدیاں ٹپدیاں او کہ پیا تھی اس لے زلیخا او بی بی زلیخا کہ پیا تھی لم یفعل ما امرو جے کر میرا اس کام نہ کیتا جے دے واسطے اگے پٹا گیا ہے تے نہیں چھو کیتا جے کام میرا نہ کیتو لا کہ کرے سا لا یسجنن ولا یکون من الصاغرین اینو میں قید کروا دے سا ایدیاں چبڑیاں نہ جڑیاں میں چھلوا چھڑے سا مروا کے ایک گل پئی کریں دیئے ادو یوسف علیہ السلام کے پیدا رب سجنو احبو الی مما یدوننی اللہ میں ایمان دی غیرت پیا کرے نا مینوں اس گھر نالو قید چنگی ہے یا میں قید دے چلیا ونجا پر میرا ایمان ضائع نہ ہوئے ایمان دی غیرت دا تقاضا کیا ہے آخیا میں قید چنگی ہے مگر میں اس گھر چ نہیں رہندا جتھے مینوں بے حیائی دیاں دعوتاں ملدیاں ایمان دی جدا ایو جی غیرت پیدا ہو جاوے اللہ فرماندا ہے چنگا جیل تو آپ مگدا پیا ہے تینوں قید وچ لے وی سائیں تے تو قید وچ تینوں نبوت دی سائیں تے بادشاہ بھی بنا کے اسے قید وچ مگر اس قید دی حالت دے اندر نبی بھی تینوں بنا چھوڑے سائیں تے پورے مصر دا بادشاہ بھی بنا چھوڑے سائیں تینوں پتہ لگے دو انعام تائیں کرے سائیں پتہ لگے کہ حیا دا مقام کتنا ہوندا ہے مذہب دی غیرت دا مقام کتنا ہوندا ہے نہ تیری غیرت نو کوئی چیلنج کر سکدا ہے نہ تیرے حیا نو کوئی چیلنج کر سکدا ہے تاج بادشاہ نو خواب آیا بادشاہ نو خواب آیا نا بھائی 7 گائیں ہیں 7 انہاں دے وچوں جڑیاں لسیاں گائیں ہیں نا او موٹیاں گائیاں نو کھاندیاں پیاں موٹیاں نہیں کھاندیاں تے لسیاں موٹیاں نو کھاندیاں دعا میرے سر دے اوتے ہلوں تے گرچوں ہیں جڑیاں نوچ نوچ کے بینو کھا دیا پہ درباریاں کو پوچھو وہ پوچھو ہاں بھائی دسو جی یہ کہ تعبیر ہے اجاز الحق جائے بیٹھے اس نکول آخری سماج دے ہوتے ہوتا ہے دسو کہ تعبیر ہے
انہاں آکھیا جی فضول جا خیال جا کوئی ہے جا گندے جائے اس آکھیا الو دے پٹھے مینو زندگی تے موت تے حیات دی کشمکش ہے مینو یہ ہو جائے خواب ہے انتظار دیو پرا گندہ خیال انتے خیال گل کرو بندہ ایک آیا کھلا قید چو نواں چھوٹ کے اسے جیل چو جیتے یوسف علیہ السلام اس آکھیا بادشاہ اے تے نہیں سارے جے پوترے کٹے ہوئے ہو انہوں گل کریے کھاون دینی تے ہور کچھ نہیں بندہ ایک جیل دے وچ نہ اپنا یوسف ہے یہ تعبیر خواب دی پوچھنی ہے تا اس تو پیچھے بس یہ تعبیر دسن والا یہ مینوں آکھے تے میں ون کو دے کولوں تعبیر پوچھنا انہاں کہ پھج جلدی سی توڑو گل آ کیتی یوسف علیہ السلام کیا گل سنو واسأل ربک ون اپنے سردار رو ون کے آکھ تیرے کولوں تیرے علاقے در بارشاں ہونیاں کھیت ہومن اناج ہومن غلے ہومن باغات ہومن اتنے ہومن کہ تساں انہاں نو ڈھویندے مر پوسو بادشاہ نو آکھ او انج کریا ہے جیڑا غلہ ہوے وافر وچ آئے نہیں وہ سارا سانب کے رکھ چھڑیا ہے سٹیاں دے اندر انجے دانے ران دے آئے گہیا شاید نہیں پائے انہوں دب کے رکھ دے آئے اگو 7 سال آمنے نے وہ کہت پوسی وہ تہاڈا اگلا ترکہ کھا ویسن یہ موٹیاں گائیں نو لسیاں گائیں کھادیاں پئیان اے انہوں آکھیں کہ جڑا مطلب ہے کہ تینوں شراب کھلا پہ ویندا ہے اس نو پھانسی چڑھنی ہے حکم اس دا انج ہونا ہے وغیرہ وغیرہ ساری گل کر کے جلے ون کے بادشاہ نو دسیو بادشاہ نے جلے اے گل سنی آکھنے لگا بادشاہ جو اس دا حال کیوے انہاں کہ جناب کیس ہویا آئی تے اس کیس دے وچ جڑا تو اس جیل وچ رکھے ہوئے نے بادشاہ کیا ونجو ون کے حکم دے دے جلدی ون کے انہوں کٹ کے لایا ہو باہر میرے کولو میں انہوں اپنا وزیر اعظم بنانا واسطے تیار ہوں اللہ جلے آئے یوسف علیہ السلام آکھیا نہیں پہلو ون کے بادشاہ نو آکھو انہاں رنہ دی جڑی چال ہے نا تے واقعہ جڑا ہے سارے واقعہ دا وت ون کے پٹیشن کرن اس دا دوبارہ کرن کے کم کیوں ہویا تے کہیں کیتا وہ جی سٹیو جیسا نے ہوں آکھیا نا کراچی والا واقعہ کیویں ہویا میں حکومت جاننا چاہتی ہے جلدی کرے میں دسن اس وینا نو آکھیا ون کے پچھلے پوزیشن کڈو پتہ لگے کہ واقعہ کیویں ہویا بادشاہ نے آکھیا ہاں سوری عورتیں کٹھی ہوئی کٹھیاں کر کے بادشاہ کہ ہاں ما خطبکن اذ راوتن یوسف سچی سچی گل دسیا ہے کنے کیتا ہے یوسف علیہ السلام نال کہ گناہ ہے یوسف دا وہ آکھن لگیاں ما علمنا علیہ من سوء اساں تا سوئی دے دکھ جتنا بھی یوسف دا قصور کوئی نہیں جان دے پیچھو کھلوتی آئی لکی کھلی آئی کون بی بی جلے دٹھا ساریاں گواہیاں تو میرے خلاف آ گئیاں اس لئے اگا ہو کے آکھن لگی ہائی تو بڑی اچھی شاہ اس علاقے دے وچ مطلب بے مثال عورت آئی نا وہ جی زمانہ آج کل بے نظیر آکھیا ویسا ہے ہائی بہرحال بہت بڑی خوبصورت مگر جلے اس ڈٹھا پہ ساریاں شہادت ہو گئی میرے خلاف اس وقت وگوں تو کیا کہنا الان حس الحق ہوں تو حق بالکل کھل گیا ہے میں لکائندی کیسا نہیں وے بادشاہ مینو اپنے اس معبود دی قسم کہ میں تو بڑا زور لایا ہے مگر یوسف دا ایک وال ہی میرے پاسے جھکیا کوئی نہیں ہاں اللہ پاک ور جنہ دا حیا ہوئے جنہ دے دل دے اندر ایمان دی عزت تے غیرت ہوئے اللہ دشمنہ کولو بھی جان دیا دشمنہ کولو دی گواہیاں دیوا دیندا اللہ دی عزت نو داغ نہیں لگن دیندا تاجو بچوس نے آکھیا بادشاہ نے ریان ابن ولید نے انہاں راتی دے اندر وہ ماریا گیا تے مر گیا اپنی موت نال اب جلے حضرت آیا حضرت یوسف باہر قید چوں اب کردیاں کردیاں کہنا اجعلنی علی خزائن
خزائن الارض، مینوں وزیر خزانہ بنا تا تیرا کم بڑھتی آباد تھا، حتیٰ کہ وزیر خزانہ بنا دیتے گئے۔ اللہ قرآن چ بیان کریندا ہے وَجِلِ مَاتَ تِلْكَ اللَّيَالِي حَيَّانِ ابن ولید، او بادشاہ جل مر گیا، پوری قوم نے اتفاق دے نال یوسف علیہ السلام نو بادشاہ تسلیم کیتا۔ اللہ فرماندا ہے کذالک مکننا یوسف فی الارض، انہیں ہولے ہولے کر کے میں یوسف دے پیر جما چھوڑے، نبی بھی بنا دیتا تے بادشاہ بھی بنا دیتا، قانون ثابت ہو گیا۔ جنہاں لوگاں دے دل دے اندر اللہ دا حیا ہوندا ہے یا اپنے ایمان دی غیرت ہوندی ہے، باویں لکھ مرتبہ جتنی کائنات الٹی پئی ہوئے، اللہ دی عزت نو کدے خراب ہون دیندا ہی نہیں۔ اج اساں مسلماناں دا حال ویکھو، نہ عزت پلے دے اندر، نہ اتفاق قوم دے اندر، نہ میاں دے اندر غیرت دا مقام ہے، نہ اللہ دا حیا موجود ہے۔ اس وقت بندہ بندے نو کھاندا پیا ہے، انسان انسان دا دشمن ہے، انسان بھیڑیے تو بھی زیادہ بے قیمت ہو گیا ہے۔ لٹ کتا ماریا جاوے او دے کیس واتی چل پوندے، بندہ ماریا جاوے قیمتیوں دے کیس دی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ سارا کس پہ ہوندا ہے؟ ساڈے اندر اج نہ اللہ دا حیا موجود ہے، نہ ایمان دی غیرت موجود ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔